السلام علیکم ویورز، کہانی نفیسہ کی زبانی میں خوش آمدید۔ آئی نو ہم کافی عرصے بعد میں ریکارڈنگ سٹارٹ کرنے لگی ہوں دوبارہ سے ڈیو ٹو سم کمٹمنٹس، سو اس کے لیے ایکسکیوز، کیونکہ میں کافی عرصے سے کوئی ریکارڈنگ میرا نہیں کر سکی۔ تو لیکن اب ایسا ہے کہ ہم اب سٹارٹ کرنے لگے ہیں ایک اور ناول آدم خور، جو کہ لکھا گیا ہے ایشل خان نے، اور یہ کہ ایک ہارر کائنڈ آف ناول ہے، تو آئی ہوپ آپ اس کو انجوائے کریں گے۔ تو انشاءاللہ آج سے پھر ہم اپنی یہ جو ناول کی سیریز ہے یہ دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں آدم خور ناول سے۔ سو لیٹ سٹارٹ اٹ۔ پیج نمبر 1۔ زمرہ کچن میں کھڑی چائے کی کتیلی سے کپ میں چائے انڈیل رہی تھی، اور اسی دوران روم میں رکھا اس کا موبائل بجنے لگا۔ اف، اسے بھی ابھی بجنا تھا۔ اس نے جلدی جلدی چائے کو کپ میں ڈالنی چاہی اور چائے جلدی میں چھلک گئی۔ اف، اب اس کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ چائے کو وہیں چھوڑ کر وہ تیزی سے روم میں آئی، موبائل اٹھایا۔ کوئی انجانا نمبر تھا۔ زمرہ نے ایک پل کو سوچا اور کال پک کر لی، اور کال پک کرنے کے بعد جو نیوز اس نے سنی، اس کا دل کیا پورے گھر میں بھنگڑا ڈالے۔ ناچے گائے اور خوب شور مچائے، اس کی محنت کا پھل اسے ملنے والا تھا۔ زمرہ نے MBBS کیا ہوا تھا، ابھی کچھ ماہ پہلے ہی کمپلیمنٹ ہوا تھا، اور اسے اپنی CV شہر کے مشہور پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھجوائی تھی۔ کچھ دنوں پہلے وہ وہاں انٹرویو بھی دے کر آئی تھی، مگر انٹرویو دے کر وہ خوش نہیں تھی، کیونکہ وہاں اتنا جمع غفیر تھا۔ زمرہ کو جاب کی امید اس رش کو دیکھ کر ختم ہو گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا پوری دنیا نے MBBS کیا ہو۔ اسے جاب سے امید تو اس نے چھوڑ ہی دی تھی، اور اب اچانک سے وہاں سے کال آنا اور نوید دی کہ آپ کے اسے اپوائنٹ کر لیا گیا ہے، اس کا خوشی منانے کا حق بنتا تھا۔ پورے گھر میں اس نے شور مچا ڈالا۔ سب اپنے کمروں سے نکل آئے۔ شانی بھائی بھی ڈر سے کمرے سے باہر آ گئے کہ خدا نخواستہ کیا ہوا ہے۔ مجھے جاب مل گئی ہے، وہ چیخ کر بتاتی رہی۔ خوشی اس کے چہرے سے پھوٹ پھوٹ جاری رہی تھی۔ سب ہی بے یقینی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ بابا نے فرتے جذبات میں آ کر زمرہ کو گلے لگا لیا۔ بابا کی ہی خواہش پر زمرہ نے میڈیکل میں ایڈمیشن لیا تھا، ورنہ اسے آرٹ سے دلچسپی تھی، اور آج ان کے لیے بہت فخر کا مقام تھا۔ یہی حال باقی گھر والوں کا بھی تھا۔ ثنا بھابی نے بھی اسے گلے لگا کر مبارکباد دی۔ گھر میں اس وقت عید کا سماں تھا۔ شانی بھائی فوراً مٹھائی لے آئے۔ زمرہ خوش تو بہت تھی، مگر اب ڈر رہی تھی کہ سب کو جب یہ بتائے گی کہ اس کی اپوائنٹمنٹ اس شہر میں نہیں بلکہ یہاں سے دور ایک گاؤں میں ہوئی ہے، تو نہ جانے سب کا ری ایکشن کیا ہوگا۔ اس نے مٹھائی کھاتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ فیروز پور، یہ ایک فرضی گاؤں ہے۔ گاؤں یہاں سے کتنی دور ہے؟ ہوگا 7-8 گھنٹے کی مسافت پر، شانی بھائی نے چائے کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ بابا بھی متوجہ ہو چکے تھے، البتہ مما ابھی خاموشی سے بلی کو تھیلے میں سے باہر آتے دیکھ رہی تھی۔ اب اتنی جلدی تو وہ مجھے سٹی کے ہاسپٹل میں جگہ نہیں دے سکتے تھے نا، وہ کہتے ہوئے گھبرا رہی تھی۔ شانی بھائی اور بابا نے فوراً چونک کر دیکھا، اور اگلے ہی لمحے سمجھ بھی گئے۔ اتنی دور؟ شانی بھائی نے دور کو بہت لمبا کھینچا۔ ابا بھی ذرا سا چپ ہو گئے، مگر پھر بولے، اچھا ہے، یہ بڑا مسئلہ نہیں ہے، چلو یہاں لوگوں کی خدمت کرو یا وہاں، ایک ہی بات ہے بیٹا۔ بابا کی بات سن کر زمرہ کو کچھ سکون ملا۔ بابا کے سامنے شانی بھائی بھی چپ رہتے تھے، مگر بابا کی یہ بات سن کر وہ فوراً اپنے کمرے میں واک آؤٹ کر گئے تھے۔ TV لاؤنج میں بھابھی اور مما باقی رہ گئی تھیں۔ ان کے اس طرح چلے جانے پر ماحول میں ایک کھچاؤ پیدا ہو گیا تھا۔ کچھ پل کے لیے خاموشی چھا گئی۔ میں ذرا ان سے بات کرتی ہوں، بھابھی نے چھائی ہوئی خاموشی کو توڑا اور اپنے کمرے کا رخ کیا۔ زمرہ نے چوری سے بابا اور مما کو دیکھا۔ بابا کے چہرے پر اطمینان تھا، البتہ مما بے چینی سے شانی بھائی کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ تم فکر نہ کرو زمرہ، شانی کو سمجھا دوں گا، بابا نے اسے تسلی دی۔ ماما اب اسے غصے سے گھورا، اتنی دور جا کر کیا کرو گی؟ ماما، میں صرف ڈاکٹر کی ڈگری کی ہی ضرورت نہیں ہوتی، میں اب انسانیت کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ اتنی جلدی مواقع کسی کو نہیں ملتے جتنی جلدی قدرت مجھ پر مہربان ہوئی ہے۔ یہ تو گھر آئی نعمت کو ٹھوکر مارنے والی بات ہے، زمرہ نے ماما کو دیکھ کر کہا، مگر ماما سمجھنے کو تیار نہیں ہوئی۔ کبھی نہ کبھی تم اپنا ہاسپٹل بنا لو گی، فی الحال تم صبر سے بیٹھو، ماما نے دو ٹوک کہا۔ ناہید، تم خاموش رہو، جو زمرہ چاہے گی وہی ہوگا۔ شانی نے بھی تو وہی کیا جو اس کا دل کیا۔ ہم نے کبھی کسی بات پر اعتراض نہیں کیا۔ اس نے جو پڑھنا چاہا پڑھا، میں نے چاہا وہ بزنس کرے، مگر اس نے جاب کو ترجیح دی۔ شادی بھی اس نے اپنی چوائس اور اپنی مرضی پر ہی کی ہے، کسی نے اپنی مرضی اس پر مسلط نہیں کی، اور آج زمرہ کے لیے اتنا اچھا موقع ہے اور وہ ٹانگ اڑا رہا ہے۔ بابا نے مما کی اچھی خاصی کلاس لے ڈالی۔ مما بھی خاموش ہو رہی۔
اسے سمجھاؤ ایک نامی گرامی ہاسپٹل ہے، ہر کسی کو یہ چانس نہیں ملتا، اگر زمرہ وہاں جانا چاہ رہی ہے تو اسے ہرگز نہ روکا جائے۔ بابا نے بات ختم کر دی۔ اگلا سین، زمرہ کو شام سے سکون نہیں تھا، شانی بھائی نے مکمل بائیکاٹ کیا ہوا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ بھائی ناراض ہو اور اسے سکون ہو۔ کھانے کے بعد زمرہ شانی بھائی کے روم میں آ گئی۔ شانی بھائی اپنی 2 سالہ بیٹی شہیرہ کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ بھائی نے اسے دیکھ کر کوئی رسپانس نہیں کیا۔ بھابی کچن میں تھی۔ بھائی، زمرہ نے اپنے اکلوتے روٹھے بھائی کو آواز دی۔ ہوں؟ وہ میں مصروف سا بولا۔ ناراض ہو؟ شانی بھائی میں تو اس کی جان بستی تھی۔ نہیں، مختصر جواب ملا۔ زمرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بھائی، آپ جو چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا، میں نہیں جا رہی، بس آپ ناراض مت ہو، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ زمرہ رو پڑی۔ ارے ارے، شانی بھائی ایک دم بکھلا دیے۔ زمرہ پلیز رونا بند کرو۔ شانی بھائی اس کے آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ بھائی میں جاب نہیں کروں گی، مجھے آپ عزیز ہو، ایسی جاب کر کے مجھے کیا حاصل ہونا ہے جب میرا بھائی مجھ سے خفا ہو، میں ایسی جاب کا سوچ بھی نہیں سکتی، وہ روتے روتے بول رہی تھی۔ اور جو بات بھابی نہیں منوا سکی تھی وہ بات زمرہ کے آنسو منوا گئی۔ کیوں نہیں کرو گی جاب؟ تم ضرور کرو گی اور یہی کرو گی، سمجھی؟ شانی بھائی کی بات پر زمرہ نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ سچی؟ پہلے مجھے دور لگا، مگر تمہارے خواب بہت اہم ہیں، نہیں چاہتا وہ ٹوٹ جائیں، اپنے خواب تم ضرور پورے کرو، یا کوئی بھی تمہیں نہیں روکے گا۔ یو آر گریٹ بھائی، تھینک یو سو مچ۔ وہ خوشی سے اچھل ہی پڑی اور شانی بھائی اس کی خوشی کو دیکھ کر ہنس دیے۔ مگر اس پل شانی یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کو آج اجازت دے کر وہ کتنی بڑی غلطی کرنے جا رہا ہے۔ کل اس کی روانگی تھی، اس کے جانے کے احساس سے گھر میں ایک محسوس کی جانے والی اداسی تھی۔ وہ خود بھی بہت اداس تھی، مگر وہ اس چانس کو مس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اپنی پیکنگ 10 بار مکمل کر چکی تھی، مگر پھر کوئی چیز رہ جاتی، پھر دوبارہ پیکنگ ہوتی۔ ماما اب اسے پوری طرح عاجز آ گئی تھیں۔ زمرہ، وہاں کیا کرو گی؟ تم 10 چیزیں ضرور بھول جاؤ گی۔ ماما کو اس کی فکر ہوئی۔ نہیں ماما، اب میں اتنی لاپرواہ بھی نہیں۔ وہ ماما کو تسلی دے رہی تھی جیسے ماما اسے جانتی نہ ہو۔ اپائنٹمنٹ لیٹر رکھ لیا یا وہ بھی بھول چکی؟ ماما نے اسے یاد دلایا کیونکہ اس کی عادت معلوم تھی۔ نہیں ماما، وہ تو سب سے پہلے ہینڈ بیگ میں رکھا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے پاس رکھے اپنے پرس میں ہاتھ ڈال کر مگر کچھ برآمد نہیں ہوا ہے۔ وہ جلدی جلدی پرس سے سامان نکالنے لگی مگر لیٹر نہیں ملا۔ پھر ماما نے اس کے سامنے لیٹر لہرایا۔ یہ لو، ٹی وی لاؤنج میں پڑا تھا، ورنہ پورا گھر تم الٹ پلٹ کر رکھ دیتی۔ یا اللہ شکر، اور جلدی سے اس نے لیٹر پرس میں رکھ لیا۔ بابا اس کے ساتھ جا رہے تھے مگر خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ رات میں بھابی کے ابو کی بیماری کی خبر اچانک سے آ گئی۔ انہیں اچانک ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ بھائی اور بھابی اس وقت بھابی کے میکے کو دوڑے۔ گھر کا ماحول سوگوار ہو چکا تھا۔ زمرہ کو اپنا جانا مشکل لگا مگر آج اس نے ہر حال میں نکلنا تھا۔ اگلے دن اس نے ڈیوٹی جوائن کرنی تھی۔ وہ صبح سے ہی بھابی کے گھر ہو آئی تھی۔ اب ماما بابا پریشان تھے اور اس طرح بابا زمرہ کے ساتھ بھی نہیں جا سکتے تھے اور اس کا جانا بھی ضروری تھا۔ بابا پریشان نہ ہوں، ٹرین میں مجھے مسئلہ نہیں ہوگا اور مجھے اللہ پاک پر پورا بھروسہ ہے، وہ مجھے خیر سے پہنچا دیں گے۔ زمرہ نے بابا کو تسلی دی مگر بابا اسے تنہا نہیں بھیج سکتے تھے۔ بابا نے اپنے ٹکٹ پر ماسی سغرا کو بھیجا۔ وہ زمرہ کے گھر کام کیا کرتی تھی اور 50-55 سال کی عمر کی تھیں، قابل بھروسہ خاتون تھیں۔ بابا کو کچھ حوصلہ ہوا ورنہ اکلوتی بیٹی کو وہ اس طرح بھیجنے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ وہ لوگ دوپہر کا کھانا کھا کر گھر سے روانہ ہو گئے تھے اور ٹرین میں ٹائم سے جا بیٹھے۔ دل بھابی کے لیے بھی بہت اداس تھا مگر جانا مجبوری تھی۔ ٹرین روانہ ہوئی تو زمرہ نے ایک لمبی سانس لی اور کھڑکی کے باہر کے مناظر دیکھتی رہی۔ ماسی سغرا کو بولنے کی بیماری تھی اور زیادہ دیر چپ بیٹھ نہیں سکتی تھی۔ ارے زمرہ، ہم رہیں گے کہاں؟ ماسی کو فکر لاحق ہوئی۔ خالہ فکر نہ کرو، وہاں ہسپتال والوں نے پہلے سے کوارٹر کا انتظام کیا ہوا ہے جو ہسپتال میں ہی ہے۔ زمرہ میں رساں سے خالہ کو بتایا۔ کھانا وانا وہاں کون بنائے گا؟ سب انتظام ہسپتال والے کر دیں گے، آپ فکر نہ کیجیے۔ اور زمرہ نے آنکھیں موند لیں۔ لو، اس ریل گاڑی کی آواز سے کسے نیند آتی ہے؟ اس سغرا خالہ اس سے بولی مگر وہ خاموش رہی۔ ماما نے کھانا ساتھ دے دیا تھا اور دونوں کھا چکے تھے۔ رات 10 بجے تک امید تھی وہ اسٹیشن پر پہنچ جاتی۔ بیٹھے بیٹھے خالہ اکتا چکی تھی اور یہ بات 1000 بار دہرا بھی چکی تھی مگر زمرہ نے کان نہیں دھرے۔ اللہ اللہ کر کے ٹرین اسٹیشن پر رکی۔ خالہ سغرا جلدی جلدی سامان لے کر باہر آئی۔ وہ بھی باہر نکلی اور ٹھنڈی ہواؤں نے اس کا استقبال کیا۔ اف ٹھنڈ! زمرہ اپنے آپ میں سمٹنے لگی۔ اس اسٹیشن پر اترنے والے یہ 2 لوگ ہی تھے۔ زمرہ نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ بابا نے خالہ کو اس کے ساتھ بھیج دیا تھا۔
خالہ اور وہ بھی باہر ہی کھڑے تھے۔ زمرہ ہاسپٹل کال کرنے لگی کہ اسی پل ایک گاڑی ان کے پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ ایک تو چاروں طرف اندھیرا اور خاموشی تھی، اوپر سے بالکل اچانک سے گاڑی اس کے پاس آ کر کھڑی ہوئی تو زمرہ ڈر کے مارے خالہ سے لپٹ گئی۔ فوراً ڈرائیور باہر نکلا۔ سوری ڈاکٹر صاحبہ، آ جائیں، مجھے ڈاکٹر سلمان دعا ہاسپٹل والوں نے آپ کو لینے بھیجا ہے، اس نے بہت ادب سے کہا۔ زمرہ کی جان میں جان آئی۔ سامان کافی زیادہ تھا تو ڈرائیور نے ان کا سامان ڈگی میں رکھا اور وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ گئی تھی کیونکہ باہر کی ٹھنڈی ہوا ناقابل برداشت تھی۔ خالہ مسلسل تسبیح پڑھتی آ رہی تھی۔ زمرہ اندھیرے میں باہر کے منظر عادت کے مطابق دیکھنے میں مگن تھی۔ دفتن وہ چونک گئی، بہت عجیب سی چیز اس نے دیکھی جو درخت کی اوٹ میں تھی۔ ایسا لگا انسان نما جانور۔ بس ایک پل کو اسے دیکھا کیونکہ گاڑی زن سے گزر گئی۔ شاید اندھیرے کی وجہ سے درختوں کے سائے ایسے لگے، زمرہ نے دل میں سوچا۔ خالہ مسلسل درود شریف پڑھتی رہی تھی۔ راستہ لگ بھگ آدھا گھنٹے سے زیادہ کا تھا۔ اسے جدید گاؤں کہنا زیادہ مناسب تھا کیونکہ زمرہ کے دماغ میں ایک ٹپیکل گاؤں کا نقشہ تھا، مگر ابھی تک اسے لہلہاتے کھیت نظر نہیں آئے تھے۔ شاید اندھیرے کی وجہ سے زمرہ نے خود سے کہا۔ گاڑی کی عمارت کے آگے رکی جو نہ زیادہ بڑی تھی نہ چھوٹی، جتنا ایک چھوٹے سے شہر کا اسپتال کا تصور ہوتا ہے۔ ڈرائیور ان کی رہنمائی کرتا ہوا اسپتال کے عقبی حصے میں لے آیا تھا۔ پورا اسپتال زمرہ کو خاموش لگا۔ ایک سخت سردیوں کی ٹھٹھڑا دینے والی رات تھی۔ زمرہ اور خالہ سردی سے کانپ اٹھے تھے۔ کوارٹر پہنچ کر کچھ سکون ملا۔ کوارٹر کیا تھا، ایک درمیانے سائز کا کمرہ تھا۔ اس کا اٹیچ باتھ روم تھا اور ایک سائڈ پر چھوٹا سا کچن تھا۔ کمرے میں دو مسہری پر بستر لگا دیے گئے تھے اور ایک طرف ہیٹر آن تھا جس کی وجہ سے کمرہ گرم محسوس ہوا۔ کمرے کے کونے میں ایک رائٹنگ ٹیبل رکھی تھی جس پر ایک لیمپ روشن تھا۔ کمرے کی سائڈ پر ایک الماری بنائی گئی تھی۔ مسہری کے ساتھ کھڑکی کے پردے گرائے گئے تھے۔ دونوں مسہری کے درمیان میں سائڈ ٹیبل رکھ کر پانی کا جگ رکھ گیا تھا۔ ڈرائیور انہیں چھوڑ کر جا چکا تھا۔ خالہ کمرے میں آتے ساتھ واش روم کا دیدار کرنے جا چکی تھی۔ اتنی دیر میں زمرہ نے کوارٹر لاک کیا اور ساری جگہوں کا جائزہ 5 منٹ میں لے لیا تھا، اور گھر کال کر کے اپنی خیریت سے پہنچنے کی کال وہ گاڑی میں ہی کر چکی تھی۔ گرم بستر دیکھ کر خود بخود اس کی آنکھوں میں نیند اتر آئی تھی۔ کھانا وہ ٹرین میں کھا چکے تھے۔ ابھی زمرہ نے بستر میں لیٹنے کا سوچا ہی تھا کہ دروازہ بجنے لگا۔ زمرہ حیران ہوئی اور وقت دیکھا تو رات کے 11:15 کا وقت تھا۔ نہ جانے کیوں اس وقت بجتے دروازے سے اسے بہت خوف آیا۔ شاید یہ راستے میں اس کا ڈر کا نتیجہ تھا جو اس نے درختوں کے پاس دیکھا تھا، یا اس کا وہم تھا، وہ سمجھ نہیں سکی تھی۔ دروازہ دوبارہ بجایا گیا اور زمرہ دروازہ کھولنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اسی پل خالہ واش روم سے نکلی اور انہوں نے بجتے ہوئے دروازے کو کھولا تو سامنے سینیٹر ڈاکٹر سلمان کھڑے تھے۔ خالہ تو انہیں نہیں پہچان سکی مگر ادھ کھلے دروازے سے دیکھ کر زمرہ نے بخوبی پہچان لیا کیونکہ زمرہ کا انٹرویو انہوں نے لیا تھا، اور فوراً کھڑی ہوئی۔ السلام علیکم۔ اندر قدم رکھتے ہوئے انہوں نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام سر، آپ کیسے ہیں؟ زمرہ نے کھڑے ہو کر سلام کیا۔ 45-50 کے لگ بھگ عمر کے قریب تھے۔ دیکھنے میں انتہائی سادگی تھی، نہ غرور تھا نہ کوئی دکھاوا۔ یہاں آنے میں کوئی مشکل تو درپیش نہیں ہوئی آپ لوگوں کو؟ وہ خود ہی کمرے میں رکھی رائٹنگ ٹیبل کی کرسی پر بیٹھ چکے تھے اور زمرہ سے مخاطب ہوئے۔ خالہ بھی زمرہ کے ساتھ مسہری پر بیٹھ چکی تھی۔ نہیں سر، الحمدللہ آرام سے پہنچ گئے اور سفر بھی اچھا گزرا۔ شکر ہے۔ آپ لوگوں نے کھانے پینے سے کیوں انکار کر دیا؟ وہ استفسار کر رہے تھے۔ سر ہم لوگ کھانا ساتھ لائے تھے اور ہم نے ٹرین میں کھا لیا تھا 1 گھنٹہ قبل ہی، اور بالکل گنجائش نہیں تھی، زمرہ نے رسان سے جواب دیا۔ سر نے گلا کھنکھارا اور چاروں جانب دیکھا۔ میں نے کوشش کی ہے یہاں آپ کو ضرورت کی سب چیزیں میسر ہوں، اور مجھے امید ہے آپ ہمارے ہسپتال میں ایک اچھا اضافہ ثابت ہوں گی، اور انشاءاللہ آپ کو یہاں کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ یہاں کے ماحول سے آپ مطمئن رہیں گی۔ سر سلمان نے ایک پیشہ ورانہ بات کا آغاز کیا تھا۔ ڈیوٹی پر آپ وقت پر آئیں، ڈیوٹی ٹائم ہم لوگ چینج کرتے رہتے ہیں تاکہ رات والوں کو بھی آرام کا موقع ملے۔ مجھے امید ہے آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں گی۔ اب سر کھڑے ہو چکے تھے۔ سر کو کھڑا ہوتے دیکھ کر زمرہ اور خالہ بھی خود کھڑی ہو گئیں۔ اب آپ آرام کریں، صبح ملاقات ہوگی، یہ کہہ کر مسکراتے ہوئے سر چلے گئے تھے۔ خالہ نے کمرہ بند کیا اور زمرہ نے بھی سکون کی سانس لی اور وہ دونوں سونے کے لیے بستر پر دراز ہو گئے۔ خالہ تو کچھ دیر بعد ہی خراٹے لینے لگی مگر آنکھ بند کرتے ہی زمرہ کو گاڑی میں بیٹھنے کے بعد درختوں کی اوٹ میں چھپا وجود ذہن میں لہرانے لگا۔ کیا وہ محض کوئی سایہ تھا یا کوئی حقیقت؟ یہی سوچتے سوچتے وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ صبح اس کی آنکھ موبائل میں بجتے الارم سے کھلی۔ ڈیوٹی کا پہلا دن تھا، وہ لیٹ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ خالہ کچن میں موجود ناشتہ بنا رہی تھی۔ ہسپتال والوں نے اس کے پوچھنے پر پہلے ہی ضرورت کا سامان لا کر رکھ دیا تھا۔ اس کے چارجز اس کی تنخواہ سے کٹ جانا تھے اور اسی طرح اس سے سہولت ہوگی۔
وہ چاہتی تو اسپتال کی کینٹین سے بھی لے سکتی تھی، مگر زمرہ کو کینٹین کے باورچیوں پر صفائی کے معاملات میں بالکل بھروسہ نہیں تھا۔ اسی لیے جب اسے معلوم ہوا کہ اسے کوارٹر دیا جائے گا تو اسے یہی آسان لگا کہ وہ خود اپنا پکا لے گی۔ جلدی جلدی شاور لے کر وہ بالوں میں تولیہ لپیٹنے نکلی۔ اس دوران خالہ ناشتہ دسترخوان پر لگا چکی تھیں۔ جلدی وہ ناشتہ کر ہی تھی۔ بیٹا آرام سے کھاؤ، خالہ کو ٹوکنا پڑا۔ خالہ دیر نہ ہو جائے، وہ جو اتنے میں کھا رہی تھی۔ پھر بالوں میں کنگھی کی اور تیار ہو کر دوپٹہ سلیقے سے پن اپ کیا اور جلدی سے روم سے نکل آئی۔ اسے فی الحال اندازہ نہیں تھا کس طرف جانا ہے، وہ اپنے اندازے سے نکل کر مڑ گئی تھی اور اسے راہداری کے شروع میں ہی سر سلمان کا کیبن نظر آ گیا۔ زمرہ نے ان کا روم ناک کیا۔ سر میں آئی کم ان؟ یس۔ فوراً ہی زمرہ کو سر سلمان کی آواز سنائی دی۔ سر السلام علیکم۔ زمرہ نے آہستگی سے روم کھول کر اندر آ گئی۔ یہ ایک سچ تھا، جاب کے پہلے دن وہ بہت گھبراہٹ کا شکار تھی۔ شاید اس کے چہرے پر ہوائیاں کچھ زیادہ ہی اڑ رہی تھیں۔ سر سلمان بھی ٹوکے بنا نہیں رہ سکے۔ ڈاکٹر زمرہ ریلیکس ہو کر بیٹھیے، گھبرائیں بالکل نہیں، سر نے مسکرا کر اسے حوصلہ دیا۔ زمرہ کو کچھ آرام دہ محسوس ہوا۔ آپ دیکھ سکتی ہیں یہاں اتنے پیشنٹ نہیں ہیں، کبھی ہی ایسا ہوتا ہے سر، کوئی سیریس پیشنٹ آئے اور آپ کو ڈاکٹر کمال گائیڈ کرتے رہیں گے، کیونکہ میں آج شہر والے ہاسپٹل روانہ ہو جاؤں گا انشاءاللہ۔ یہاں آپ کو کوئی پرابلم نہیں آئے گی انشاءاللہ سر، اور آپ کو یقیناً میرا کام اور لگن بہت پسند آئے گی اور آپ کو کبھی کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ زمرہ کے لہجے میں ایک عزم تھا۔ یہ آپ کا روم ہوگا، میں یہاں آتا جاتا رہوں گا، عموماً نزلہ زکام بخار والے ہی پیشنٹ آتے ہیں، آپ اچھے سے ہینڈل کر لو گی۔ باقی ڈاکٹر عاصم ہیں، ڈاکٹر طارق ہیں، سب آپ کی ہیلپ کریں گے۔ ڈاکٹر کمال آپ کو گائیڈ کریں گے، آپ ان کے ساتھ رہیے گا۔ ڈاکٹر سلمان نے کچھ توقف کیا۔ نائٹ ڈیوٹی میں چینج آتا رہتا ہے، نائٹ میں اتنے پیشنٹ نہیں آتے، اسی لیے ایک ڈاکٹر کا یہاں ہونا ضروری ہے۔ وہ بہت توجہ سے سر کی بات سن رہی تھی۔ باقی سب آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ سر کی باتوں سے زمرہ کے سر سے بہت بڑا بوجھ ہلکا ہوا تھا۔ پھر سر اسی لیے کیبن سے باہر آیا اور زمرہ کو اپنے ساتھ ہسپتال کا معائنہ کروایا اور ڈیٹیل میں سب بتایا۔ ہسپتال اتنا بڑا نہیں تھا، کچھ سال پہلے اس کے افتتاح ہوا تھا۔ زمرہ کو بھی ابھی تک کوئی مریض نظر نہیں آیا، صرف ایک روم میں ایک خاتون کو ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ زمرہ کو اندازہ ہو گیا کہ یہاں کے لوگ ابھی تک شاید حکیموں کی دوا پر بھروسہ کرتے ہیں، ڈاکٹر اور انجیکشن سے خوف کھاتے ہیں۔ ابھی وہ لوگ واپس روم میں آ ہی رہے تھے کہ سامنے سے ایک آدمی دوڑا آ رہا تھا۔ ڈاکٹر سلمان بھی اسے دیکھ کر اپنی جگہ پر رک گئے تھے۔ ہسپتال کی ویل چیئر پر ایک بے ہوش مریض کو لے کر بہت تیزی سے آ رہے تھے۔ دور سے ہی زمرہ نے دیکھ لیا، مریض کے ہونٹوں سے خون بہہ رہا تھا، جو ایک لمبی لکیر کی صورت میں اس کی گردن تک گیا۔ ڈاکٹر سلمان تیزی سے اس مریض کو ایک روم میں لے کر اسے بستر پر لٹا دیا۔ زمرہ بھی ڈاکٹر سلمان کے پیچھے تھی۔ ڈاکٹر مریض کی نبض دیکھ رہے تھے۔ کافی دیر سے بے ہوش ہے، ڈاکٹر نے کہا۔ ڈاکٹر سلمان خود ایک انجیکشن لے کر آیا اور مریض کو لگایا۔ یہ کون ہے تمہارا؟ ڈاکٹر سلمان نے اس سے پوچھا جو اس سے لے کر آیا تھا۔ میں تو اسے جانتا بھی نہیں، تو ٹرک پر سامان لے کر جاتا ہوں، دوسرے شہر سے آ رہا تھا، یہ مجھے سڑک پہ بے ہوش ملا۔ اس ٹرک ڈرائیور کی بات سن کر زمرہ نے اس مریض کو دوبارہ دیکھا۔ بلا شبہ وہ ایک خوبصورت نوجوان تھا، پیشانی پر بکھرے بے ترتیب بال اس کی خوبصورتی کو مزید اجاگر کر رہے تھے۔ ناک سوتے میں بھی غرور سے کھڑی تھی۔ زمرہ اب ڈیٹول سے اس کے ہونٹوں کے پاس زخم سے رسنے والے خون کو صاف کر رہی تھی، مگر زمرہ کو اندازہ ہوا خون یقیناً منہ سے نکلا تھا، کیونکہ چہرے پر کوئی زخم یا کوئی خراش نہیں تھی۔ زندگی ایسا پہلی بار ہوا تھا زمرہ کسی کی خوبصورتی میں اس قدر بری طرح کھو گئی تھی۔ ڈاکٹر زمرہ، ڈاکٹر سلمان نے زور سے اسے پکارا۔ کہاں کھوئی ہوئی ہیں آپ؟ آر یو اوکے؟ کافی دیر سے سر اسے پکار رہے تھے، نہ جانے وہ کہاں گم تھی۔ یس سوری، وہ میں زمرہ سے کوئی بات نہیں ہو پائی۔ یس سر، آئی ایم اوکے۔ یہ ڈرپ آپ نہیں لگائیں؟ سر کے کہنے پر زمرہ نے پہلے تو خود کو ریلیکس کیا، پھر بہت آرام سے اسے ڈرپ لگائی۔ سر اسے چیک کر رہے تھے۔